الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں سید الایام یوم جمعہ کے بہانے یہاں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمایا. محترم بزرگوں اور دوستو، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت مخلوق ہے. کوئی اس کی گنتی بھی نہیں کر سکتا. اتنی بلند و بالا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے، جن میں ملائکہ بھی ہے، آسمان اور زمین سمیت اس میں کی ساری مخلوق رہتی اور بستی ہے. اور انہی مخلوق میں انسان بھی ایک مخلوق ہے. انسان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا. ساری مخلوق میں انتہائی کمزور مخلوق انسان ہے، اور ساری مخلوق میں ایک سے ایک طاقتور اور ایک سے ایک باکمال مخلوق رہتی ہے. مگر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو چاہ کر اپنے منشا کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا. زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
یہ نہیں فرمایا کہ زمین ہمارے منشا کو, ہماری مرضی کو پورا کرنے والی ہے, ہم نے اس کو چاہ کر اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ زمین کے لیے بھی نہیں فرمایا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے ایک مضبوط انداز سے پھیلایا اور بنا دیا. یہاں تک کہ فرشتوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مرضی کا اظہار نہیں کیا, حالانکہ فرشتے وہ مخلوق ہے جو جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی عبادت ہی میں رہیں گے, اس کے مرضی کے تحت ہی رہیں گے. یہاں تک کہ جس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد رکوع میں رہنے کا حکم دے دیا تو وہ آج تک رکوع میں ہے اور تا قیام قیامت رکوع ہی کی حالت میں رہے گا. ایک لمحے کے لیے بھی اس کا سر رکوع کی حالت میں حرکت بھی نہیں کرے گا. ایسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. الغرض اس کی گنتی بھی ہم نہیں کر سکتے, مگر ایک انسان ہے جو خواہشات کا پتلا ہے, جس کے اندر شر و شہوت بھی ہے, اور جو انتہائی مجبور و محتاج کمزور بنا کر پیدا کیا گیا ہے. ایسا انسان, اس کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو معلوم ہے کہ اس کی شان اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان میں یہ کہہ رہا ہے, شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اے وہ ابلیس, اے وہ ملعون, تو ایسی مخلوق کو سجدہ کرنے سے منہ موڑ رہا ہے جس کو ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اللہ کی ذات یقیناً ہاتھ ہونے سے پاک ہے, کیونکہ ہاتھ کے لیے جسم بھی لازم آ جاتا ہے, مگر اللہ تبارک و تعالی انسان سے اپنی محبت کو بتانے کے لیے, انسان کے بارے میں اپنی چاہت کو بتانے کے لیے, انسان کے بارے میں اپنے منشا کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود اس کو بنایا ہے. تو بتائیے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کتنا محبوب اور معزز ہے. ایسے فرشتوں کو انسان کے لیے سجدہ کروایا جو کبھی زندگی میں غلطی نہ کیے ہیں, نہ کریں گے, نہ کر سکتے ہیں. لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور کس کے لیے سجدہ کروا رہے ہیں؟ وہ انسان جو غلطی کر سکتا ہے جس کے اندر خواہشات ہے, وہ انسان جو غلطی کر سکتا ہے جس کے اندر شہوتیں ہیں, وہ انسان جو غلطی کر سکتا ہے اس کے اندر شرارت موجود ہے. ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سجدہ کروا رہا ہے. وہ ایک سجدہ جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا تھا وہ صرف آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا, بلکہ آدمیت کے لیے, تمام انسانوں کے لیے وہ سجدہ تھا. کیا مقام و مرتبہ اللہ نے انسان کو دیا. اور قرآن نے صاف بتایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم آدم کے اولاد کو, انسان کو ہم نے عزت دی. آج انسان ذلیل کیوں ہے؟ اللہ عزت دے رہا ہے اور ساری انسانیت اللہ کے ماننے والوں کو ذلیل کیوں کر رہی ہے؟ پتا چلا کہ وہ انسان نہ رہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سمجھ کر عزت دیا تھا, آج یہ وہ نہیں ہے. ہم نے عزت دی. ارے کوئی ایک بڑا منسٹر کسی کو عزت دے, کسی کو اعزاز دے تو اس کو کوئی دھکا نہیں دے سکتا. اللہ جس کو عزت دے, جس کے سر پر عزت و اکرام کا تاج رکھے, اس کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ پتا چلا کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ انسان کو دیا تھا, اس نے اس مقام کا لاج نہیں رکھا, اس مقام کا خیال نہیں کیا, اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خود اس کرسی سے اس کو ہٹا دیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم اس کو خشکی میں اور تری میں اٹھا کے پھرتے ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور پاکیزہ رزق دیتے ہیں. کون سی مخلوق ہے پاکیزہ رزق کھانے والی؟ جانوروں کے دیکھیے ایک سے ایک بڑے سے بڑے جسم رکھنے والے, مگر ان کو پاکیزہ شرافت والا رزق نہیں ہے.
ایک انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اس رزق کی پاکی کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ ہم جو انسان کو رزق دیتے ہیں وہ نجاست کا رزق نہیں، وہ جھاڑوں کے پتوں سے ویسے ہی کچا پکا نہیں ہے. ہم اس کو جو رزق دیتے ہیں کھانے کا اس میں بھی ہم نے اس کو خصوصیت رکھی ہے. یہاں تک کہ ہر جانور جو اپنا غذا کھاتا ہے تو اپنے سر کو جھکا کر کھاتا ہے. آپ جانور کو، بیل بکریوں کو، حتیٰ کہ شیر کو بھی دیکھیے، وہ سر کو جھکا کر منہ زمین پر لانا پڑتا ہے اس کو اپنے رزق حاصل کرنے کے لیے. ایک انسان ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ مقام رکھا کہ اس کو رزق لینے کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے سر کو زمین کی طرف جھکانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ رزق خود اپنے منہ کی طرف اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لاتا ہے. ہم کیسے کھاتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف لاتے ہیں، اپنے منہ کو زمین کی طرف نہیں لے کر جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے اور انسان کے عزت و اکرام کی نشانی ہے کہ وہ انسان جو میرے سامنے سجدہ جھک کرتا ہے، وہ انسان جو میرے سامنے جھکتا ہے، ہم اس کا بدل یہ دیں گے کہ کائنات میں پھر کسی چیز کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے سامنے جھکتا تھا. جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی مرضی کے لیے تمام مرضیات کو ٹھکرا دیتا ہے، اللہ اس کے سر کو کسی غیر کے سامنے کبھی جھکنے نہیں دیتا، اس کے سر کو بلند رکھتا ہے. ایک رزق کے بارے میں ہی نہیں، کسی بھی مقام پر اس کو بے فکر کرتا ہے. مسلمان وہی ہے جو اللہ کا صحیح سچے معنی میں بندہ ہے، اس کو کسی بھی شے کی، کسی بھی حکومت کے، کسی بھی طاقتور کی اس کے دل میں کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ کا فرما بردار ہے. جیسے ہی یہ انسان اللہ کا نافرمان ہو جائے، اس کے منشا کے خلاف زندگی گزارنے لگے، فی الفور اللہ تبارک و تعالیٰ غیروں کے سامنے اس کو جھکانا شروع کر دیتا ہے. یہ خود بخود جھکتا ہے وہاں سے. تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت اور شرافت عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات الگ ہے، یہ ایک انسان الگ ہے. کیا مقام اس کو کیوں دیا ہے؟ فرشتے ہماتن اس کی عبادت میں ہیں، مگر اس کو کیوں یہ مقام دیا ہے؟ صرف اس کا راز یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے، انسان کے سامنے دو راستے ہیں. فرشتوں کو برا کرنا نہیں آتا، ان کے اندر برا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی ان کے سامنے آ جائے، ان کے اندر کوئی خیال نہیں بدلتا. کھانوں کے سامنے ان کی فکر نہیں ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کے اندر عورتوں کی خواہش ہے، نہ دنیا کی طلب ہے، نہ وہ عہدوں کو چاہتے ہیں. ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک انسان وہ مخلوق ہے، اس کے سامنے اچھا بھی ہے اور خراب بھی ہے. ایک ہی ہاتھ ہے، اس ہاتھ سے ہم حلال بھی کما سکتے ہیں، حرام بھی کما سکتے ہیں. حرام کے لیے کوئی دوسرا ہاتھ نہیں ہے. ایک ہی زبان ہے، اسی زبان سے ہم سچ بھی بول سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. یہی آنکھ ہے، اسی آنکھ سے ہم اللہ کی نشانیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اختیار دیا اچھے کا اور برے کا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنے اندر برائی کرنے کی صلاحیت اور طاقت اور اختیار رکھتے ہوئے اس کو نہ کرو. جیسے ہی جھوٹ بولنے کا وقت آیا یا بری چیز کو دیکھنے کا وقت آیا، یہ انسان اس خیال سے اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے یہ آنکھ اس لیے نہیں دیا تھا. یہ اس انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے سامنے برائی آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس برائی کو چھوڑ دے، اللہ کا ڈر اس کے اندر آ جائے. کس کے اندر ہے اللہ کا ڈر؟ آج مسلمان آج اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اسی لیے اس کے سارے اعزاز اور اکرام اس سے چھین لیے گئے. اسی لیے ساری دنیا اس کو میٹنے پر تل گئی، ساری دنیا اس کو برباد کرنا چاہتی ہے. کسی کے اندر رعب اور دبدبا نہیں ہے. اور وہ جو شان تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں، وہ کچھ نہ ہو کر بھی بہت بڑے بڑے معرکے سر کر دیتے تھے. کیا مقام ان کے پاس تھا؟ صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر تھا. مسلمان کے اندر صرف یہ ایک بات آ جائے، آج نوجوان ہو، بوڑھے ہو،
جب بھی کوئی معلوم ہے کوئی چیز سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. غلط کیا ہے صحیح کیا ہے مسلمان کو معلوم ہے. صورت و سیرت کیسی ہونا چاہیے مسلمان کو معلوم ہے. کون نہیں جانتا کہ جھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت کی ہوئی چیز ہے. کون نہیں جانتا کہ حلال حرام مال سے انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے, کامیاب نہیں ہوتی. نماز فرض ہے کس کو نہیں معلوم ہے؟ ہر مسلمان کو معلوم ہے. مگر یہ خیال ہے کہ نہیں پڑھیں گے تو کون روکنے والا ہے. صورت اور سیرت سرکار دو عالم کی جیسے نہیں رکھیں گے, کون ہمیں پوچھنے والا ہے, کون روکنے والا ہے؟ یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ اگر ہوتی, قسم خدا کی ابھی قیامت ٹوٹ پڑتی, ابھی سزائیں آتی تھی. وہ قومیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ کیا تھا, کوئی بڑا گناہ نہیں تھا, بڑے گناہ پر اللہ تعالیٰ تباہ نہیں کیا. شعیب علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. کون سا عذاب آیا؟ آگ بادل کو لایا, ان کے سر پہ بڑے بڑے بادل آئے اور بادلوں سے آگ کو اللہ نے برسایا. جس طرح سے پانی برستا ہے, پانی کی جگہ آگ اللہ تعالیٰ نے پر برسایا. اتنا بڑا عذاب. کون سا گناہ تھا جو انہوں نے ان پر یہ عذاب آیا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ناپ تول جب کرتے تھے, ترازو پکڑتے تھے تو ہاتھ دوسری طرف پلڑے کی طرف جھکا دیتے تھے. بس یہ ان کی غلطی ہوتی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی, اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. ناپ تول میں کمی مت کرو, مکمل تول کر دو. صرف یہ بات تھی. بار بار وہ مشرک بھی تھے, مگر صرف وہ مشرک ہونے پر ان پر عذاب نہیں آیا. جیسے ہی ان کے اندر یہ عمل آیا, اللہ تبارک و ان پر عذاب لایا. کیا بڑا گناہ کون سا کیے تھے؟ آج جو ہمارے درمیان گناہ عام ہے, آج جو مسلمانوں کے درمیان جو فتنوں کا ماحول ہے, اس میں مسلمان نوجوان جو گھرے پڑے ہیں, نوجوان تو نوجوان, بوڑھے ہیں, 60-70 سال گزر گئے, ابھی خبر میں پیر لٹک رہے ہیں, ابھی جائیداد کی خواہش دل سے نہیں نکلی, ابھی مال و دولت کی ہوس دل سے نہیں نکلی, ابھی صورت و سیرت کو آقائے دو جہاں کی جیسا بنانے کی کوئی فکر نہیں آئی. ابھی کب سدھریں گے؟ ابھی کون سا دن آئے گا؟ ابھی کون سی نشانی دیکھ کر انسان اپنی زندگی میں تبدیلی کو لائے گا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار گئے, ایک غلام کو خرید کر لائے, صرف اس لیے کہ اس کو کہا کہ تیرا کوئی کام نہیں ہے, صرف یہ کام ہے کہ جب بھی میں ہنسنے لگوں یا میں کسی دوسرے کام میں بہت زیادہ بزی نظر آؤں, مصروف نظر آؤں, تو صرف میرے سر پر ایک دھکا دے دینا, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اے عمر, تو اس دنیا میں زیادہ دن رہنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہاں سے تجھے جانا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے زندگی بسر کرنا ہے. صرف غلام کو اس لیے خرید کر لائے. جب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی کام میں مصروف ہو جاتے یا ہنسی خوشی کا ماحول آتا, تو فوراً وہ سر میں دھکا دیتا تھا, مارتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مارنے پر, اس کے دھکا دینے پر اپنے اندر لرزہ طاری کر لیتے تھے, خوف زدہ ہو جاتے تھے. ایک دن اس غلام سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آج سے میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں, تمہارا آج سے کوئی کام نہیں ہے. غلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ کیوں مجھے آزاد کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آج کے بعد پھر آپ کو آخرت کی فکر نہیں ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا, میں آج صبح میں آئینے میں دیکھ رہا تھا کہ میرے داڑھی میں چند سفید بال مجھے نظر آئے, اسی لیے میں نے تمہیں آزاد کرنے کا ارادہ کر لیا, کیونکہ وہ کام جو تم کرتے تھے, مجھے تم جو آخرت کی موت کی یاد دلاتے تھے, اب یہ سفید بال مجھے آخرت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے. ان کی زندگی کا جو محور ہے, ان کو جو فکر ہے آخرت کی, آج ہمارے اندر اس کا عشر رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے. اور حالات ایسے ہیں ہمارے, ہر طرف گناہوں کا بازار. یہ سیل فون نے تو ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. بے حیائی اور عریانی اور حلال و حرام کے تمیز کو ختم ہم نے کر دیا ہر طرف سے. جبکہ قرآن بارہا پچھلی امتوں کے عذاب کو بتا رہا ہے. اب وہ تو چھوڑیے, ناپ تول میں کمی تو اتنا بڑا نہیں ہے, اس سے بھی چھوٹی چیز
اصحاب سبت ہفتے والے لوگ جو تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا. ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کے لیے جس طرح ہمارے لیے جمعہ کے دن عبادت فرض ہے، ان کے لیے ہفتے کے دن اللہ تبارک و تعالی عبادت کو رکھا. ہفتے کا دن کا مطلب ہفتے کے دن پورے 24 گھنٹے بیت المقدس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں رہنا پڑتا تھا ان کو. جمعے کی مغرب سے لے کر پھر ہفتے کے دن مغرب تک مکمل دن دینا پڑتا تھا. اور ان کی آزمائش کا حال یہ تھا کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے. ہفتے میں پورے 6 کے 6 دن صبح سے دوپہر تک بیٹھتے تو 2-3 مچھلی 4-5 مچھلی ان کے گل کو لگتے تھے. لیکن ہفتے کے دن جب وہ عبادت کے لیے نکلتے، اپنے تالابوں کے پاس سے گزرتے تو ان کے تالاب میں مچھلیاں بالکل اچھلتی ہوئی نظر آتی تھی. روزانہ تو مچھلی کا گل لگا کے بیٹھتے تھے، ایک بھی مچھلی لگتی نہیں تھی. دوپہر سے صبح سے دوپہر سے شام ہو جاتا تھا. ہفتے کا دن جب ان کو عبادت کے لیے جانا ہے، عبادت کا دن ہے، اور اس دن مچھلی شکار کرنا ان پر حرام تھا. اس دن جیسے ہی وہ تالاب کے کنارے سے گزرتے، مچھلیاں اچکتی ہوئی اچھلتی ہوئی اوپر نظر آتی تھی. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم ایک ہفتے کے دن مچھلی شکار کر لیں گے تو پورے ہفتے کے 6 دن ہمیں آزادی مل جائے گی، پھر مچھلی شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مگر ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے. لہذا انہوں نے ایک چال چلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ. جو ہم دیکھتے نا، ایسا بھی کر سکتے، ایسا بھی دین میں آنے کے بعد ہمارا جو منشا ہے ویسا ہم کرنا چاہتے. نماز پڑھتے اللہ کی اپنی مرضی سے پڑھتے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے مگر اپنے منشا سے رہتے. بچے دیا اللہ ہے، اس میں مرضی چلانا اور اس کی تربیت ہم اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں. یہی ہوتا ہے ہمیشہ. خواہشات جب ہمارے آتے ہیں تو ہم نہ اللہ کو دیکھتے، نہ رسول کو دیکھتے، نہ مذہب کو دیکھتے. یہی کام انہوں نے کیا تھا. انہوں نے مشورہ کیا کہ جمعے کے دن ہم سارے جال بنا کر فکس کر دیں گے تاکہ ہفتے کے دن جو بھی مچھلیاں آتی اس میں پھنس جائے گی، اتوار کے دن ہم مچھلیوں کو چھڑا کر لے لیں گے. ایسا ہی انہوں نے کیا. اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا کام غلط ہے، اللہ نے تمہیں مچھلی شکار کرنے سے ہفتے کے دن منع کیا ہے. انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کیے، جمعے کے دن جو ہے ایک دن پہلے ہم نے جال کو بنا دیا. تو نبی نے کہا یہ تو بتاؤ کہ وہ مچھلیاں جال میں جو پھنسی تھی وہ ہفتے کا دن تھا یا جمعے کا دن تھا؟ مچھلیاں تو جال میں جو پھنسی ہے وہ جمعے کا ہفتے کا تو دن تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے روکتا ہے. مگر وہ باز نہیں آئے، نہیں رکے. جس دن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے رکھا اس دن بھی انہوں نے مچھلی شکار کرنے کا چال اختیار کیا. ڈائریکٹ جا کر گل ڈال کے نہیں بیٹھے تھے، وہ ہیلے بہانے کے ذریعے سے شکار کر رہے تھے. ایک بار بولا، دوسری بار بولا، تیسرا ہفتہ جب آیا وہ شکار کر کے جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے کہا کہ تم بندر اور خنزیر ہو جاؤ. ان پر عذاب آیا کہ وہ انسان تھے مگر وہ بندر بن گئے. کون سا گناہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا؟ ارے جو انسانیت کا خوبصورت لباس، خوبصورت جسم ان کو دیا تھا، اس جسم کو اللہ نے چھین لیا اور ان کا بندر والی صورت دے دیا. 3 دن تک وہ جب اپنے گھروں میں پہنچے، پکارتے ہوئے ان کی بات بھی ختم ہو گئی تو ان کے گھر میں ان کی بیویاں، ان کی اولاد دھکا دے کر باہر کر دی کہ یہ کون جانور ہمارے اندر آ رہے، ہمارے گھر میں آ رہے ہیں. لہذا دھکا مار کر باہر کر دیا. کون سا گناہ تھا ان کا؟ کون سا گناہ تھا؟ ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے عبادت کے لیے وقف کرنا تھا. اب امت محمدیہ کا حال دیکھیے. یہاں 24 گھنٹے ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن دیا اور جمعہ کے دن 24 گھنٹے نہیں رکھا، 1 گھنٹہ رکھا. 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ بھی نہیں. کتنا کمپیر کر کے دیکھیے، ادھر 24 گھنٹے، ادھر 1 گھنٹہ. 1 بجے سے 2 بجے تک پورا ختم ہے، باہر جانا ہے ہم کو. اتنی بھی فرصت نہیں ہے. اور آج تک ہزاروں جمعے ہم نے چھوڑ دیے. ہم نے کئی ایسے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں بیان شروع ہونے سے پہلے سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل سنت نفل ختم ہونے تک مسجد میں بیٹھ کر نہیں گزارے، مگر اللہ کا وہ عذاب نہیں آیا. قربان جائیے، صدقے جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر
کیا رحم ہے حضور کی، اگر وہ دعا نہ ہوتی جو امت کے لیے فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت چاہے کیسی گناہگار بھی ہو جائے، میری امت میں کیسے سے کیسا بڑا گناہ بھی عام ہو جائے، میری امت پر ویسا عذاب مت لا جو عذاب تو پچھلی امتوں پر لایا تھا۔ وہ دعا آج امت پر سایہ بن کر رکی ہوئی ہے، ہر گناہ پر وہ سرکار دو عالم کی دعا سایہ بن کر اللہ کے عذاب کو روک رہی ہے۔ مگر آخرت کا دن تو طے ہے مسلمانوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری قدر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بھول گئے کہ ہماری قدر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا کہ ساری انسانیت پر ہم کو فوقیت دی، شرافت اور احترام دیا، فرشتوں کے ذریعے سے ہمیں سجدہ کروایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پشت پناہی کے لیے، ہم پر عذاب نہ آنے کے لیے حضور نے ایسے دعائیں کی ہے۔ مگر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ڈھیل نعوذ باللہ اللہ کی کمزوری ہے۔ کیا اللہ پہ ایک دن منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیا اس بات کو انکار کر دیں گے؟ پھر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو مانتا ہوں یہ کہہ دینا بہت آسان ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہاں پر جو پرسش ہوگی، جو جزا اور سزا ہوگی، وہاں پر جو پوچھا جائے گا اس کا یقین ہونا، یہی ایمان ہے۔ وہاں سامنے لا کر پوچھا جائے گا، ادھر قرآن ہوگا اور دوسری طرف سرکار دو عالم تشریف فرما ہوں گے، اور ہم سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بندے بتا، آنکھ ہم نے تجھے دیا تھا تو اس کو کہاں استعمال کیا؟ کان ہم نے تجھے دیے تھے، کس کے لیے استعمال کیا، کہاں رکھا؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ پورے ہمیشہ کے لیے مسجد میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے، یہ کبھی نہیں کہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے حاجتوں کو برابر پوری کرو، تم بیوی کو بھی رکھو، بچوں کو بھی رکھو، کاروبار بھی رکھو، تجارت بھی رکھو، مگر ہر چیز ہمارے منشا کے ساتھ رکھو، ہر چیز ہمارے مرضی کے ساتھ رکھو، کاروبار کرو تو ہمارے مرضی کے ساتھ کرو۔ یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دھوکہ دے کر کاروبار کرنے سے منع کیا، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے سے منع کیا، کاروبار سے نہیں روکا۔ کبھی شریعت میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی اتنی پراپرٹی کے بعد اور پراپرٹی آگے بڑھانا جائز نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ساری دنیا کے بادشاہ بن جائیے، ساری دنیا کو خرید لیجئے، اتنی دولت رکھیے، شرط یہ ہے کہ وہ ساری دولت حلال کی ہو، اللہ کے منشا کی ہو۔ یہ چاہتا ہے اپنے لباس کو رکھو، ایک سے ایک فیشنیبل لباس پہنو، مگر وہ ہر لباس رسول کے جیسا ہونا چاہیے۔ اپنی صورت بہتر سے بہتر بناؤ، مگر وہ صورت محمد رسول اللہ کی صورت کی جیسی ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تمہارے اندر تو کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تو دوستو، ہم اپنی قدر کو پہچانے جو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مقام دے رہا ہے۔ میں بات وہاں سے چھوڑ کر آیا تھا کہ اللہ نے انسان کو جو خاص مقام دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات سے ڈرنے والا ہے۔ اس کے سامنے دو راستے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ برا کرنے کا بھی اس کے پاس موقع ہے، اچھا کرنے کی بھی اس کے پاس صلاحیت ہے۔ اس کے پاس وہی قدم ہیں جو بازار کی طرف یا غلط مقام کی طرف جا سکتے ہیں، یہی قدم ہے جن کو لے کر وہ اللہ کی مسجد میں گھر کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ آزمائش یہ ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کو عزت دیا ہے جو وقت ضرورت جیسے ہی برائی سامنے آ جائے، صرف اس بات سے ڈر کے کہ میرا پروردگار ناراض ہو جائے گا، وہ پروردگار جو مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو کیسے ناراض کروں۔ ایک بچے کو جو احساس ہے، بچہ غلطی بھی کرے اور ٹیچر اس کے باپ کے سامنے شکایت کرنے لگے تو یہ بچہ کبھی گوارا نہیں کرتا۔ وہی استاد اس کو مار پیٹ کرے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، مگر وہی استاد مار پیٹ کیے بغیر اس کے والد کے سامنے، باپ کے سامنے شکایت کرتا ہے کہ تمہارا بچہ ایسا ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک محسن کے سامنے جب اس کی شکایت ہوتی ہے تو یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں گویا کہ سمجھے کہ مولا کے نظروں کے سامنے کر رہے ہیں، کیا یہ برداشت کریں گے؟ ایک بچہ بھی ہے تو گناہ نہیں کرتے، ہم سنبھل کر رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہیں ہمارے سامنے ہیں۔ بھئی کہیں لگا ہوا ہے کہ یہاں سی سی کیمرہ ہے تو وہاں پر انسان سنبھل جاتا ہے، بے جا چوری وغیرہ کی جرت نہیں کرتا۔ اور مسلمان یہ صرف اس کے اندر برائی اس لیے آئی ہے، یہ بے راہ روی کا شکار اس لیے ہے کہ اللہ کے دیکھنے کا خیال اس کے زندگی سے ختم ہو گیا۔ اصل دین یہی ہے دوست
صرف مولوی بن جانا، عالم بن جانا، بڑا دولت مند بن جانا، عہدے والا بن جانا، یہ دینداری نہیں ہے۔ دینداری صرف یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا احساس اور خیال اس کے اندر آ جائے، یہ دینداری ہے۔ صحابہ کرام کی سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھ کر صحابہ کے درمیان مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی مدینے میں اور بڑے بڑے شہروں میں تو دین عام ہو چکا، ذرا یہ بھی تو دیکھیں گے کہ اطراف جو چھوٹے چھوٹے قریے گاؤں ہیں وہاں دیندار لوگ ہیں یا نہیں ہیں، وہاں دین کا حال کیا ہے، یہ بھی تو دیکھیں گے۔ آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے خود کہنے لگے میں خود جا کر اس کا اندازہ کر کے آؤں گا۔ اپنے ساتھ ایک غلام کو لے لیا اور ایک پرانے بالکل دور والے گاؤں میں اپنا بھیس بدل کر گاؤں کے لوگوں والا لباس پہن کر حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑا میدان ہے، صحرا ہے، وہاں پر ایک نوجوان ہے 15-16 سال کا اور وہ بکریوں کو چرا رہا ہے۔ اس کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے وہ چرواہے، اے وہ لڑکے، یہ بکریاں کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مالک کی ہے، میں چرانے والا ہوں، چرانے پر اس کا معاوضہ مجھے شام میں ملتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، وہ تو حضرت عمر کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک بکری مجھے دے دو، میں اس بکری کا معاوضہ، اس بکری کے برابر پیسے تمہیں دے دوں گا۔ یہ معاہدہ ہوا۔ تو لڑکے نے کہا شام میں مالک کے پاس جاؤں گا تو بکریاں گنے گا نا، جب میں کیا جواب دوں؟ کہا کہ اپنے مالک سے کہہ دینا، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ جنگل کا ماحول تھا، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر چلا گیا، کیونکہ جنگل میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بکری کبھی مس ہو جانا، کم پڑ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لہذا تم بتا دو، وہ مان لے گا، کیونکہ تمہارا مالک تو یہاں دیکھ رہا نہیں ہے، یہاں تو اس کی نگاہیں نہیں ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ بکری تم نے مجھے بیچی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دیا ہوں، اس کو تو معلوم نہیں، لہذا وہ یہاں نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم نہیں، اس لیے مان جائے گا۔ وہ لڑکا پلٹ کر کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، یہاں تک تو بات تم نے صحیح کی، اور میں اپنے اس مالک کو تو منوا دوں گا، اس کو تو سمجھا دوں گا کہ بھیڑیے نے بکری کو کھا لیا ہے، جھوٹ بول کر اس کو منوا دوں گا کیونکہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، مگر اے اللہ کے بندے یہ تو بتا، اس مالک کا بھی ایک مالک ہے، اس کو کیا جواب دوں؟ جو میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تمہارا لینا اور دینا، تمہارے جانور کو خریدنا اور اس کے بدلے میں پیسے دینا، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے، جب قیامت کے دن وہ پوچھے گا تو اس کو کیا جواب دوں؟ اس کو نہ جھوٹ بول سکتا نہ دھوکہ دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں لرزہ طاری ہو گیا، اور جو 7 غلام کو لائے تھے اس نے کہا کہ اس کا پتہ لگاؤ کہ یہ کون لڑکا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی شہروں میں ہی دین ہے، محمد رسول اللہ نے وہ محنت کی کہ خریے کے چپے چپے تک لوگوں کے اندر اللہ کے خوف کو، اس کے دیکھنے کے یقین کو بھر دیا ہے۔ کہا واپس جا کر اس کا پتہ لگایا کہ یہ لڑکا کون ہے، جا کر اس کو کہا کہ اس کو وہاں سے چھڑواؤ اور اس کو مسلمانوں کے فوج میں شامل کرو۔ ایسا نوجوان، ایسا یقین رکھنے والا بکریوں کو چرانے کے واسطے نہیں ہے، اس کو ہم اسلامی فوج میں شامل کریں گے، جس فوج میں ایسے ایمان اور عقیدے والے رہیں گے اللہ کی رحمت ان کے لیے ٹوٹ کر برسے گی۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر لوگ بستی کے رہنے والے ایمان والے ہو جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے اور اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ ان کو آ جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تم کہیں سے کچھ مدد مانگنے کی ضرورت نہیں، ہم آسمان اور زمین سے تمہارے لیے رحمتیں برکتیں اتار دیں گے۔ کہاں ہے اللہ پر بھروسہ؟ مہنگائی آ گئی، مسلمان ڈر گیا، 10 سال کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا، اپنی زندگی کا پورا پیکج ہم نے خود بنا لیا، جو پیدا کرا ہے وہ کیا کرے گا؟ ایمان کیا ہے؟ پھر اللہ ہر نماز میں کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے کائنات کو پالنے والا اللہ، اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ ارے ساری کائنات کو پال رہا ہے تو کیا مجھ کمینے کو بھول جائے گا؟ کیا مجھے بھوکا چھوڑ دے گا؟
ہرگز نہیں۔ جو پروردگار ماں کے پیٹ میں 6 مہینے تک غذا پہنچایا ہے، جہاں تک کسی کا ہاتھ پہنچتا ہے نہ کوئی غذا پہنچا سکتا ہے۔ 4 مہینے ہوتے ہی جان آ جاتی ہے، 9 مہینے تک پھر اس بچے کو غذا پہنچانے والا کون ہے؟ چاہے وہ کتنے مالدار کا یہ بچہ کیوں نہ ہو، اس کو وہ مالدار غذا پہنچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، اے آدم کے بیٹے یاد کر، تو آج دنیا میں آ کر اپنے رزق کے بارے میں اتنا فکر مند ہو گیا اور حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، جھوٹ اور سچ کو فراموش کر دیا تو نے، اپنی صرف دنیا کو بنانے کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ اس وقت کو یاد کر جب تجھے تیرے ماں کے پیٹ میں کوئی غذا پہنچانے والا نہیں تھا، تو پھر تیرا پیٹ وہاں کون بھرتا تھا؟ 6 مہینے کا عرصہ گزرا، 6 مہینے کا عرصہ گزرا۔ لا لک ید تبطش ولا لک سن تخطا، نہ تیرے ہاتھ میں اتنی صلاحیت تھی کہ تو کچھ کھا سکے، نہ تیرے دانت تھے کہ تو چبا سکے، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس۔ ایسے موقع پر ہم نے تمہاری پرورش کی، یہاں آنے کے بعد انسان بے ایمان ہو گیا۔ تو محترم دوستو، ہمیں اس دور میں اپنے ایمان کے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہر چیز کی اصلاح کی، ہمارے سارے پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو درست کریں۔ اللہ پر جو ایمان لائے ہیں وہ کیسا لانا، اس کی حفاظت کیسا کرنا، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ پہچانیں گے تو دنیا میں بھی ہم آرام سے رہیں گے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم میں جو پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔